نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فمن عفا وأصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج اس بیان اور وعظ کا موضوع معافی مانگنا اور درگزر کرنا ہے، اور اس پر کیا اجر و ثواب ہے، کیا انعام ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، انسان خطا کا پتلا ہے، عقل مند ہو یا بے وقوف، عالم ہو یا جاہل، غلطی سب سے ہوتی ہے۔ غلطی اور گناہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہوئی ہو، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس نے صرف نیکیاں ہی کی ہوں۔ محترم سامعین کرام، نیکی اور بدی، خیر اور شر، حق اور باطل، وفا اور بے وفائی، سچ اور جھوٹ، غرض ہے کہ تمام متضاد چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے مادے اور خمیر میں رکھ دی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پھر اس نے اس کے دل میں وہ بات بھی رکھ دی جو بدکاری کی ہے، اور اس نے اس کے دل میں وہ بات بھی رکھ دی جو پرہیزگاری کی ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے عفو و درگزر اور معافی اور بردباری کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی صفات حسنہ میں سے ایک صفت بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر اور معافی والا معاملہ کرو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی تمہیں معاف کر دے؟ یعنی اگر تم لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر اور معافی والا معاملہ کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی عفو و درگزر اور معافی والا معاملہ کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، معاف کرنا تقوی کے بہت قریب ہے۔ محترم سامعین کرام، پھر اسی پر بس نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اجر و انعام کا اعلان کیا تاکہ لوگوں کو محبت باقی رکھنے میں رغبت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جس نے معاف کر دیا اور جس نے صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی کے ذمے ہے۔ بے شک اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، بے شک اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ محترم سامعین کرام، جو لوگ
لڑائی کے وقت غصہ پی جاتے ہیں، عفو و درگزر اور بردباری کا مظاہرہ کر دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے محسنین کا لقب عطا فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، بے شک یہ جانتے نہیں ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے میں نفرتیں، ناراضگیاں، لڑائی جھگڑے اور بد اعتمادیاں عام ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ امراض اور بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ ان مسائل کی اکثر وجہ ٹینشن اور ڈپریشن ہے، جسے ہم ہر وقت اپنے دل اور دماغ پر سوار رکھتے ہیں۔ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا ہم اسے سوچ کر اپنی طبیعت خراب کر لیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، انسان خطا کار ہے، انسان غلطیوں کا مجموعہ ہے۔ اکثر غلطیاں انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا، بلکہ اس سے ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بلا جھجک معافی مانگ لیں، یہی بڑا پن ہے۔ اس سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور پریشانی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح معاف کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرے، غصے کو پی جائے اور کھلے دل کے ساتھ دوسرے کو معاف کر دے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے اور ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں معافی کو عام کرنا ہوگا۔ اس سے محبتیں بڑھیں گی، اس سے رشتے مضبوط ہوں گے، اس سے دوست قریب ہوں گے، اس سے تعلقات مضبوط ہوں گے اور ایک پرسکون اور چین سے بھرپور معاشرہ تشکیل پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ محترم سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔